أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين الطالب. امام سارے کام نہیں کر سکتا، بالخیر امام ہے. دنیا کے حاکم جو سارے کام کرتے ہیں امام وہ نہیں کر سکتا. آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ جنگ صفین کے وقت مد مقابل نے پانی پر قبضہ کیا ہوا تھا. جب امام پہنچے ہیں تو انہوں نے پانی بند کر دیا. یہ پانی بند کرنے کی روایت وہیں سے چلی آ رہی. امام نے کچھ انتظار کیا، مذاکرہ کیا کہ پانی تو ایک بنیادی چیز ہے اور یہ خدا کی، تو اس کو کیوں بند کر رہے ہو؟ لڑنا ہے تو مردوں کی طرح لڑو. تمہیں اگر ناز ہے اپنی بہادری پر تو آؤ، یہ پانی کیوں بند کر رہے ہو؟ لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری فتح ہو گئی ہے، ہم نے پانی بند. پھر امام نے حکم دیا سپاہ کو اور ان کو بھگا دیا، اور پانی اب مولا علی کے قبضے میں آیا. تو اب لوگ اکٹھے ہو گئے مولا کے پاس کہ آپ بھی بند کریں. فرمایا میں ویسا نہیں ہوں، پانی خدا کی. انہوں نے کہا میں نے پانی لیا ہی اسی لیے کہ سارے پئیں، آپ بھی پیو دشمن پیے، کوئی بات نہیں، پانی نہیں بند کرنا. یہ ہمارے اماموں کی حکومت میں جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی، مولا علی کی جنگ کے حوالے سے جو ہدایات ہیں انسان غور کرے پتہ چلتا ہے امام ہے. فرماتے تھے جب دشمن کے علاقے میں جاؤ جنگ کرو، کبھی پانی کسی کا بند نہ کرو، کبھی درخت نہ کاٹو، ان کے کھیت تباہ نہ کرو، کیونکہ ان کے بچوں کا، عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی فوج لڑ رہی ہے لیکن عام لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر دشمن بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا نہ کرو. دشمن کو اگر مارتے ہو تو اس کے جسم سے لباس نہیں اتارنا، اس کو اسی طرح، وہ ٹھیک ہے تمہارے سامنے لڑا ہے، اس کے لباس، اس کے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں وہ نہیں لینی، اس کو بے لباس نہیں کرنا. یہ ائمہ کی، یہ صرف ہمارے اماموں کی یہ روایت نہیں تھی، اماموں کے غلاموں کی بھی یہی روایت ہے. میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. امام خمینی رحمۃ اللہ جب ایران پر حاکم تھے اور نظام ولایت فقیہ، تو عراق کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، تو اب عراق جو ہے وہ تو ایران کے سارے شہروں پر حملہ کر رہا تھا، عام لوگوں کو مار رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس ہوائی طاقت تھی. ایران کی ہوائی طاقت مفلوج تھی اس وقت، ان کے پاس نہ وہ جدید ریڈار سسٹم اور یہ چیزیں، ان کو دنیا مغرب نے سب کچھ دیا ہوا تھا. اب وہ تہران ہر جگہ پہ عام لوگوں پر میزائل پھینک رہے ہیں، عام لوگ بیچارے مر رہے ہیں. تو کمانڈر سارے اکٹھے ہو کے آئے امام خمینی کے پاس، کہنے لگے کہ یہ تو اسی طریقے سے، یہ تو ہمارے فوجیوں کے ساتھ تھوڑا لڑ رہا ہے، یہ تو عام آدمیوں کو مار رہا ہے. فوج کے ساتھ تو لڑائی اپنی جگہ بارڈروں پہ ہو رہی ہے، لیکن یہ جو شہروں پر حملے کر رہے ہیں، عام لوگوں کو مار رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں عراق کا فلاں جو ڈیم ہے، ہم اس کو ایک میزائل مارتے ہیں، وہ ڈیم تباہ ہو جائے گا. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ان کے کئی شہر ڈوبیں گے اور یہ پھر ہٹ جائے گا. جہاں جہاں ان کی چھاؤنیاں بھی اسی جگہوں پہ ہیں، اور یہ کافی کنٹرول ہو جائے گا. پھر اس کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے شہروں پر حملہ کرے. امام خمینی نے صرف ایک بات کہی، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ جب تم اس ڈیم کو تباہ کرو گے، عراقی عوام جو ہے، عراق کی عام ملت، ان کے لیے پانی کی مشکل کھڑی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو کھڑی ہوگی. فرمایا ایسا کام نہیں کرنا، ہم ایسا کام نہیں کریں گے. وہ جس انداز سے بھی کردار دکھائے وہ خود خدا کا جواب دے گا. ہم نے علی والوں کا کردار دکھانا ہے، میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا. یہ ہے حکومت علوی، یہ ہے سیرت علوی. وہ اب اماموں کے یہ اہداف ہوتے تھے. دنیا کے چلاک لوگ، چلاک سیاستدان سمجھتے تھے ہم بڑے کامیاب ہیں. نہیں، یہ ہے کامیابی. اور مولا اپنے شیعوں کی اس نہج سے تربیت کرنا چاہتے تھے کہ اپنی روح کو بلند کرو، صرف تھوڑے سے مادی فوائد کو نہ دیکھو. ہماری آگے طولانی زندگی ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنے جہانوں سے عبور کرنا ہے. آخر تک دیکھو، اس منزل تک پہنچنا جہاں خدا نے ہمارے لیے بے پناہ اجر، بے پناہ انعام رکھا ہوا ہے. ہم جاویدانی زندگی والے لوگ ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی نہیں ہماری. طالب بدم المقتول بکربلا أين الطالب